پچھلے ہفتے ہم نے آدھا گھنٹے، آخر کا جو آدھا گھنٹہ تھا اس میں میں نے تنویر اور ٹینی کو اپنے پروگرام میں بلا لیا تھا اور یہاں بیٹھ کر کے ہم نے تھوڑی سی گپ شپ لگائی تھی اور لوگوں نے بہت پسند کیا. کافی زیادہ اچھے ویوز بھی تھے، ریویوز بھی تھے اور فیڈ بیک بھی بہت اچھا تھا. تو میں نے پھر تنویر سے کہا، اور تنویر کو خود بھی ذرا چسکا سا پڑ گیا، یار عاطف بھائی آپ کے ساتھ بات کر کے مزہ آتا ہے. تو آج میں نے پھر سے ان کو ایک بار مسکرانے کے لیے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دے دی ہے اور میں نے سوچا ہے کہ چلیں ذرا آج پھر، چونکہ تنویر ایک بہت گہرے آدمی ہیں، اتنے گہرے ہیں کہ عام انسان تو ڈوب جائے تو پتہ ہی نہ چلے. یہ تو مجھے تھوڑا سا آتا ہے تیرنا، تو اس لیے میں تھوڑا بچ جاتا ہوں ان سے، ورنہ بڑا مشکل ہے ان کے سامنے کھڑے ہونا. سب سے پہلے آپ کو آفیشیل السلام علیکم آپ کو بھی اور باقی تمام لسنرز کو بھی ڈھیروں ساری میری تعریف کی. مجھے اچھا، یعنی کہ واقعی آپ نے کہا کہ تھوڑا سا نا مجھے نا چسکا پڑ رہا ہے اور لگتا ہے جو یہ چسکا آہستہ آہستہ پڑتا جائے گا نا، مجھے تو پڑے گا ہی پڑے گا. امید ہے لسنرز کو بھی زیادہ پڑ جائے گا اور اس کا امپریشن اچھا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جیسی لسنرز کو چسکا پڑتا ہے نا، ہم دور ہو جاتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھ رہا ہوں آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کوشش کی جائے گی کہ ہم نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جائیں. اور جو بات آپ نے گہری کی، میں گہرا ہوتا نہیں ہوں، کوشش نہیں کرتا گہرا ہونے کی، یوں ہی خواہی گہرائی میں چلا جاتا ہوں. کبھی کبھار مطلب جو نیچرل ہے وہ ہوتا ہے. اور آپ نے ماشاءاللہ میں کہتا ہوں کہ جتنی تعریف کی، اس کا میں جب میرے میں یہ ہے کہ میری جب کوئی بندہ تعریف کرتا ہے نا، میرے الفاظ گم ہو جاتے ہیں. مجھے مزہ تب آتا ہے جب اگلے بندے سے میرا پیچا سمجھتے ہیں نا، گڈیاں. کبھی اڑائی ہیں آپ نے گڈیاں؟ میں نے بڑیاں گڈیاں. لیکن میں تو پاگل جسے کہتے ہیں نا، پاگل وہ تھا میں. کراچی کی سخت گرمی، جون جولائی کا موسم، چھتوں میں چڑھے ہوئے، کچی چھتیں ہوتی تھیں ہمارے گھر کی اوپر والے، اس پہ چڑھ کے پتنگ اڑاتا تھا. انگلیاں کٹی ہوئی ہوتی تھی جناب، کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا. ہم جب وہ مانجا لگایا کرتے تھے، پتہ ہے ہمارے نا وہاں جہاں میں ظاہر میرا تعلق بھی جیلم سے، اور ہمارے پاس میں وہاں پرنس سینما کالج کے بالکل سامنے نا تو کافی کھلی جگہ ہوا کرتی ہے. اب تو وہاں ایک کالونی بن گئی، تو 2-4 درخت ہوا کرتے تھے. ہم محلے والے ہم نے شیشہ، یعنی کہ پیسنا، وہ بچپن کے جو دن تھے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے کرکٹ کھیلی نا، وہ عاطف بھائی صبح 6 بجے گھر سے نکلنا. اور کبھی کبھی وہاں ہمارے وہاں نا گورنمنٹ اسکول ہے وہاں جادہ کا نا، تو وہاں گرینڈ میں وہ ٹیوب لائٹ اس وقت ہم درختوں پہ لگایا کرتے. اچھا. تو اسے ہم ڈے اینڈ نائٹ یعنی جیسے ہوتے کرتے. لیکن وہ 10 بج جانے، 12 بج جانے، اور سائیکل پہ پیچھے سے پیغام لے کے کسی نے آنا کہ یار گھر. آج کل تو موبائل ہو گئے ہیں، اس زمانے میں نہیں تھے، یعنی کہ نہیں تھے. مطلب آپ ہیں بھی تو بڑے پرانے نا، ہمارے زمانے میں تو تھے موبائل. آپ سمجھ رہے ہوں گے لوگ، آپ لوگ تو 25 سال تو ہو گئے موبائل کو آئے ہوئے، تو اس سے بھی پہلے کی بات بتا رہے ہیں. تو آپ سوچیں پھر. تو بہرحال کیسا گزرا آپ کا گزرا ہوا ہفتہ؟ بہت اچھا، بڑے پرسکون طریقے سے. اور جو پچھلا پروگرام جو ہم نے کیا، اس کی آپ نے جو وہ ویڈیو دیکھی، اور کیسا لگا آپ کو؟ آپ نے مجھے ہمیشہ کہا کہ اپنے آپ کو ریکارڈ کر کے سنو. لیکن مجھے نا یہ پتہ نہیں کیا، شاید میرے ساتھ ہے یا باقیوں کے ساتھ بھی، اپنی آواز سننا مجھے اتنا نہیں. وہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے کالر سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یار اپنی آواز، یہ بڑی ہمت ہوتی ہے ان لوگوں کی جو 2-2 3-3 گھنٹے ہمیں سنتے ہیں. میں کبھی اپنا پروگرام سن رہا ہوتا ہوں 10 منٹ کے بعد کہتا ہوں یار بند کرو نا، کیا ہے یار. تو لیکن یہ کہ سیکھنے کے لیے سننا پڑتا ہے. تو میں نے وہ سیکھا. تو سب سے پہلی جو بات میں نے سیکھی نا، میری جو ٹون ہے نا، وہ تھوڑی ہائی تھی. مجھے بچپن کے دن یاد آ گئے کہ کبھی. اچھا، یہ تو ٹیکنیکل چیزیں نا، یہ تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس کو ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو اس سے مجھے جو ہے نا، وہ جو آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو ملتا ہے یار، کہ یہاں یہ جو مدعا ہے اس کو تھوڑا سا سیدھا کرنا ہے. مجھے یوں جاتے جاتے نا بچپن کی بہت سارے انسان کو اس طرح کچھ ایسا ہوتا ہے، وہ یاد جب میں سن رہا تھا نا، تو مجھے امی کی ایک یاد آ گئی. وہ پنجابی بولتے ہیں گھر میں، کہتے ہیں یار پتر تیرا نڑے کا مطلب کہ گلا، تمہارا گلا بہت بھاری ہے، تو آرام سے بولا کرو، تمہاری آواز محلے کی دوسری طرف جاتی ہے. تو جب میں یہ سن رہا تھا نا، تو ان کی بات میرے ذہن میں آ گئی کہ واقعی کسی. اچھا، تبھی تنویر کی سٹاں بہت مشہور ہیں. نہیں، وہ آپ اس دن کہہ رہے تھے نا کرکٹ کھیلتا تھا نا، وہ کہہ رہے تھے سنے نا. ہاں، تو میں جو لگاتا تھا نا شاٹ، وہ پنجابی ہے نا ہم، تو وہ شاٹ لگاتا تھا، تو وہ کبھی کبھی گراؤنڈ کے باہر چلی جاتی تھی، کہتے یار بڑی سٹ ماری اس. وہ کرکٹ کی بات ہو رہی. اچھا. تبھی میں سمجھا کہ وہ سٹیں کوئی اور والی. نہیں، وہ اصل میں آپ اس دن کہہ رہے تھے، تو حیدر نے آپ سے حیدر بھائی آپ کا تو نام رکھ دیا تھا نا حیدر نے، تنویر سٹ. وہ رکھ بھائی، بڑے ہیں ہمارے پیار سے نا. ہاں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور کہنے سے ہو سکتا ہے انہوں نے
کہیں سے سنا ہو یا مجھے کہیں کھیلتے ہوئے دیکھ لیا ہو یا پرفارم کرتے ہوئے دیکھ لیا ہو تو انہوں نے کہا یار واقعی بندے میں ابھی بھی دم ہے. تو آپ تو جیمز بانڈ بنے ہوتے ہیں ویسے بھی نا, کہیں اگر جاتے ہیں کہیں کسی اس میں کسی فنکشن میں چلے جائیں, کسی کانسرٹ میں چلے, آپ جیمز بانڈ بنے ہوتے ہیں. دیکھیں مطلب ایک طرف ایک, دوسری طرف دوسرے, اور اس طرح سے آپ کی تو ٹوری الگ ہوتی ہے نا. ویسے کیسے کر لیتے ہیں یار, مینج کیسے کر لیتے ہیں؟ مینج نہیں ہم سے تو ایک بھی نہیں سنبھلتا بندہ. آپ کیسے مینج کرتے ہیں؟ سر پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ جب اچھے دوست زندگی اس لیے بلایا تھا محلے میں یار, میں نے ابھی بال لگوائے ہیں, تھوڑا عرصہ ہوا ہے. ویسے والو وال ہو گئے آپ؟ ہو جائیں گے. دیکھیں ساری بات یہ ہے کہ اندر کچھ ہو نا تو باہر بھی نکلتا ہے. اندر تھے پہلے ہی تو وہ نکل آئے. تو خیر وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دوست اچھے ہو نا, اور اگر آپ کا ہم خیال بھی ہوں, تو پھر وہ آپ کو جیمز بانڈ بنا دیتے ہیں, آپ کو بننا ہی نہیں پڑتا. اچھا ہاں, یہ سب دوستوں کی قدردانی کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ کہتے تھے نا, وہ کیا کہہ رہے تھے, جوری کی پہچان نہیں ہیرے کی پہچان جوری تو ہے نا بہت سارے جوری. اچھا اچھا اچھا, آپ کو سارے جوری ملتے ہیں, ہیرا نہیں ملا آج تک. لیکن ہیرا ملتا تو میں بھی پتہ نہیں کہاں. وہی نا, جو بھی ملا کوئلہ ہی ہوا, وہ ہیرا کیوں نہیں ملا ابھی تک؟ شاید کہ میں ہیرا ہوں اور میں چمک دینے کے لیے آیا ہوں. مطلب ایک میان میں 2 ہیرے نہیں رہ سکتے. نہیں, 2 چھوڑ کے ہم 4 رکھنے کو تیار ہیں, ملے تو صحیح نہیں. یہ بھی ہے. تو بھائی وہ انڈائریکٹلی آپ کو جو کہہ رہے ہیں میسج دینے, آپ کو سمجھ تو آ رہا ہوگا. نہیں, مسئلہ یہ ہو سکتا ہے میں کوہ نور کی تلاش میں, اور وہ پتہ نہیں ہے بھی ہے کہ نہیں. اب ہاں یہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ رومرز ہی ہوں. سٹینڈرڈ تھوڑا ہائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک کالر کہہ رہے تھے کہ یار وہ نا یہاں پر مجھے, وہ اپنی طرف سے ہی ان کا ایک وہ تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نا مجھے پتا ہے کہ یہاں پر جو جتنے بھی ریڈیوز ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں یا کچھ بھی ہیں, اتنی اچھی پے وغیرہ نہیں ہوتی ان کی. تو میں نے ان سے کہا کہ یار اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں اور اکثر لوگ یہ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یار تم کیا کرتے ہو. تو جب میں ان کو کہتا ہوں کہ میں ریڈیو پہ کام کرتا ہوں, تو کہتے ہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کرتے کیا ہو, مطلب کیا کام کیا کرتے ہو؟ بھائی میں ریڈیو پہ کام کرتا ہوں, فل ٹائم جاب. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن تم انکم کہاں سے ہوتی ہے؟ اچھا وہ پتہ ہے اصل میں تو یہ بڑا سمجھ سے باہر ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ایسا سمجھتے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ انگلینڈ میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کوئی کم پیسے ملتے ہوں یا نہ ملتے ہوں یا کچھ طرح کا چکر ہو, تو مطلب کیوں ہے یہ ایسا لوگوں کی نظر میں, ایسا کیوں ہے؟ اصل اگر اس پہ تھوڑی سی ہلکی سی رسپیکٹ کے اندر یعنی کہ ہر انسان جو ہے نا وہ اپنے لیول سے دوسرے کے بارے میں تھوڑا سوچتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اور ہو سکتا ہے کچھ کنسیپٹ بھی ایسا بن گیا اور لوگوں کے ذہن میں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ فلاں جاب کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس جاب میں اتنے پیسے نہ ہو. لیکن یہ ساری بات قابلیت پہ آتی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اگر فلموں کی طرف میں چلا جاؤں, جو ہم پڑھتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں, کبھی ہم انٹرویو بھی کرتے ہیں, تو کچھ ایسے ایکٹرز بھی ہوتے ہیں جو خود سے پیسے دے کے فلم میں جاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اتنے لے رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ان کو اتنے ملے نا تو وہ کہتے ہیں ڈائریکٹر کو یا پروڈیوسر کو, جاؤ بھائی وہ راستہ ہے ناپو. تنویر بھی صرف ریڈیو کرتے ہیں, میں بھی صرف ریڈیو کرتا ہوں. اور آپ کو جو لوگ فالو کر رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح کتنے ٹور کرتے ہیں اور کس طرح کہاں. صبح ناشتہ میں استنبول میں کر رہا ہوں, کو پتہ ناشتہ آپ کا استنبول, اور میرے خیال ہے وہ اگلے دن کراچی میں آپ کا وہ لنچ ہوگا. نہیں استنبول, یہ جو میرے روٹ پلان کیا نا میرے مینیجر نے, اس کو تو میں نے فائر کر دیا ابھی. صحیح نہیں کیا اس نے. 12 دنوں میں 7 ملکوں میں گھما رہا ہے مجھے. یہ دیکھیں آپ, 7 ملکوں میں تو نہیں. کل صبح میں استنبول میں ہوں, پرسوں صبح میں لاہور میں ہوں, اس کے بعد پھر میرا انآفیشیل, یہ میرا آفیشیل ہے, اس کے بعد انآفیشیل فیملی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں 3-4 دنوں کے لیے جھیلم. 12 تاریخ کو فیصل آباد میں ہوں دن میں, 12 تاریخ کی رات کو اسلام آباد میں ہوں, 13 تاریخ کو صبح کراچی میں ہوں, 3 دن کراچی میں کھجل ہو رہا ہوں, اور پھر واپس آ رہا ہوں 16 کو. مینیجر نے یہ جس طرح سے بھی سارا کچھ ارینج کیا, اصل میں یہ آفیشیل, کچھ چیزیں آفیشیل تھیں, کچھ چونکہ اب پاکستان آپ جائیں, آپ لاہور جا رہے ہیں اور آپ اپنی ماں سے مل کے نہ آئیں, اماں تو قتل کر دے گی. قتل آپ خود بندہ بعد میں بڑا شرمندہ ہو جاتا ہے. کہ میں تو اپنے مینجمنٹ کو کہتا ہوں بھائی اگر مجھے بھیجنا ہے پاکستان بھیجنا ہے نا اگر, تو اس میں پھر آپ میرا یہ تو 5 دن تو مجھے چھٹی دے دو تاکہ میں اپنا نظام چلا لوں تھوڑا سا نا, فیملی خوش کر دوں, ورنہ پھر وہ لوگ کہیں گے اچھا اتنا بڑا ہو گیا تو. اب ان کو کیا پتا یار, لوگ سمجھتے آتے بھائی تو بہت مزے ہیں یار, تم یہاں جا رہے ہو, ابھی پچھلے ہفتے میں موروکو سے ہو کے آیا ہوں, لوگ تیرے مزے, ابے خاک کے مزے, کیا مزے, آؤ پتا چلے تم میں 18 گھنٹے ٹریول کروں پتا چلے گا. دیکھیں وہ اصل مطلب ہے آپ کو سب فری میں مل رہا ہے نا, اوپر میں پاکٹ میں بھی ڈال دیتے ہیں کہ یہ لو اس سے خرچہ بھی کر لینا جا کے. تو اچھا ابھی موروکو جب میں گیا تھا تو میرا نا مطلب بہت بجٹ بہت ٹائٹ تھا, ابھی میں بہت لگژری بجٹ پہ جا رہا ہوں, ٹھیک ٹھاک, مطلب مزہ آئے گا. اچھا بیٹھ کے اپنے کیا کہ آج مجھے جیلسی کر کے جانا, اور کیا
میں نے تو آرڈر کر دیا ہے, میں نے تو آرڈر کر دیا. پراپر ٹرکش بریک فاسٹ ہوگا صبح, میں آپ کو تصویر بھیجوں گا انشاءاللہ, آپ دیکھیے. ویسے ٹرکی کا یہ ہے, وہاں جائیں نا, ایک مزے کی جو بات ہے وہاں جو ان کا بریک فاسٹ یا ویسے بھی بہت کمال اور ہیلتھی ہوتا ہے, بہت ہیلتھی ہوتا ہے, کوئی شک نہیں. اگر آپ 2 ہفتے وہاں رہے نا, یقین مانیے آپ کو جم کی ضرورت ہی نہیں پڑتی, کوئی شک نہیں. خام ہائی فٹ نظر آنے آئیں گے. اچھا چلیں تھوڑی سی ذرا گہری باتیں بھی کر لیں. یہ آپ نے نا, یہ آپ ابھی تک سمندر میں نہیں اتر پا رہے ہیں. سمندر میں اصل پتہ کیا ہے, آہستہ آہستہ پانی اب گھٹنوں تک آ گیا ہے نا, تو ابھی جو اوپر آئے گا نا تو پھر ہم گہرے پانی. سمندر میں اترتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, تیری آنکھوں کو پڑھتا ہوں تو آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ہائے ہائے ہائے. ابھی جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک نظم, میری نظم ہے وہ میں نے پڑھی کہ سنو مجھ سے نہیں ہوتا, دلیلیں دو, صفائیاں دو, میری آنکھوں میں لکھا ہے مجھے تم سے محبت ہے. مطلب ایسے لوگوں کو دلیلیں دینا, صفائیاں دینا, ان کو بار بار یقین دلانا اپنی بات کا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تمہارا احساس کرتا ہوں, مجھے تم سے محبت ہے, اور وہ پھر بھی یقین نہ کرے تو دل بہت دکھتا نہیں ہے. سر میں اس بارے میں اکثر یہ کہتا ہوں, جو میرا خود کا بلیو ہے نا, میں نے اس پہ بارہا سوچا بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے معاشرے میں. میری بیوی اکثر مجھ سے کہتی ہے کہ آپ نے آج تک مجھے آئی لو یو نہیں بولا. ابے میں نے بولا آئی لو یو نہیں بولا, تم کو میرے عمل سے لگ نہیں رہا, میں دن رات کام کر رہا ہوں, میں بچے پال رہا ہوں, میں تمہاری ہر وقت تمہارے کارڈز بڑے ہوئے ہوتے ہیں, پیسہ تمہیں مل رہا ہے, لگژری لائف ہے, VIP مال ہے. میں نے ابھی وہ لی, مرسڈیز لی ایک کلاس پیچھے, میں نے 20 بچے پیچھے کہتے ہیں یہ تھوڑی چھوٹی ہے. میں نے کہا بیوی تم نے آنکھ ہی رینج روور میں کھولی ہے, تمہیں کیا پتا چھوٹی مرسڈیز کیا ہوتی ہے. اصل میں بات پتہ ہے کیا, جو وہ اصل میں ہم اکثر پنجابی میں کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ زبردست کر رہے ہو, لیکن یہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. ان کو ہوتا ہے کہ اگر ہم نے تعریف کر دی نا تو یہ جو ہو رہا ہے نا, یہ نہ ہو کہ یہی کہیں کم ہو جائے. لیکن جو آپ نے بات کی نا, ہم گھر کے مدعے سے ہمارے ایکشنز آپ کے ایکشنز بتاتے ہیں نا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ ایکشن ہمارے بتاتے ہیں, اور آپ سکسیسفل ہیں, آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ, تبھی زبردست چل رہا ہے سارا کچھ. لیکن وہ کمپلین ضرور کرتے رہیں گے. نہیں کمپلین نہیں, ویسے ہی نا آج صبح ناشتے میں نا, وہ کل اس نے آلو بنائے تھے. میری وائف کھانے بہت کمال کے بناتی ہے, اور خاص طور پہ سبزیاں بہت کمال کی بناتی ہے. تو میں آج بڑی تعریف کر رہا, کہتی ہیں ہاں یہ آج تعریف, بڑی خوش ہوتی ہے عورت, تو آپ کو پتہ ہے تعریف کی بھوکی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یار سبزی تیرے پیچھے بات سے بی بی. پھر اس نے ذکر کیا تو میں نے کہا یار اب میں کیا بولوں. اچھا میں ذرا گھر کے مدعے سے ہٹوں گا نا, کیونکہ یہ بڑا ڈیلیکیٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہماری جو بہنیں ہیں یا بھابیاں کر لیں یا جو کچھ بھی گھر کے سلسلے, ان کو میرے خیال میں ہم نے لائسنس دیا ہوا ہے شکایت کرنے کا, اور ان کا حق بھی بنتا ہے, کیونکہ ڈھیروں ساری نا ہمارے زندگی میں خوشیاں لے کر آتی ہیں. اس پہ بڑے مدعے کھڑے ہو جائیں گے جو میں نے یہ بات کر دی کہ خوشیاں لے کر آتی ہے مجھ کو لیتے ہوئے. لیکن میں ہٹ کے اگر بات کروں نا کہ جو یہ مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ قدر کیوں نہیں کرتے, ہم گھر کے سرکل سے باہر کے اوور آل جو دنیا کو جو انسان دیکھتا ہے, میرے خیال میں جو میری خود کی سوچ ہے نا, یہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس نا, جیسے کہ آپ کی آنکھوں میں نظر آتا ہے کہ آپ نے بے حد احساس اپنے اندر رکھا ہوا ہے اور دینا بھی چاہتے ہیں. آج ہی میری کسی سے اس پہ بات بھی ہو رہی تھی کہ نا ہمارے اندر کبھی کبھی بہت سارا پیار ہوتا ہے دینے کے لیے, لیکن جو لینے والا جو ہوتا ہے نا, اس میں وہ شاید اس میں اس کا قصور نہیں ہوتا. اگلے دن آپ سے ریسیو نہیں کر پا رہا, وہ ریسیو کرتا نہیں پا رہا ہوتا, کہ اسے کبھی ملا ہی نہیں ہوتا زندگی میں, اسے پتہ نہیں ہوتا کہ اب اتنا مجھے مل گیا ہے, میں نے کرنا کیا ہے. جیسے ایک گلاس میں آپ 1 لیٹر کے گلاس میں 2 لیٹر پانی ڈالیں گے تو 1 لیٹر اندر جائے گا, باقی سپل ہو جائے گا. ایسے ہی انسان کی میرے خیال میں جو اس کی جو ایک نیچر ہوتی ہے جو وہ نہیں لے پاتا, تو دوسرا جو دے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار میرا ضائع جا رہا ہے, حالانکہ اس کا ضائع نہیں جا رہا ہوتا, اگلے کے پاس کیپیسٹی تھوڑی ہوتی ہے. اور اسی طرح کچھ بندے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گہرا ہوں, یا میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک بار ڈیتھ میں آ گیا ہے, جو مجھے مل رہا ہے یہ ملتا رہے, اس کا مقدار بڑھتی رہے. پیار, یہ دولت, یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو جتنا بڑھاتے جائیں گے یہ کمی لگیں گی انسان کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ محبت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور دکھ بانٹنے سے کم ہوتا ہے, ایسا صحیح ہے کیا؟ دیکھیں یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے شولڈر پہ سر رکھ کے نا, ہاں محبت تو چلیں دیتے رہیں, لیکن جو دکھ کی بات ہے نا, یہ کس کے شولڈر پہ آپ نے اپنا سر رکھا ہے اور کس کو اپنا دکھ کس پہ آپ نے اعتبار کیا ہے. کیونکہ اعتبار, تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, ہائے کیا کیا. وہ پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی نا کہ میں نے اسے بتایا کہ درد کہاں تھا, پھر اس نے دبایا اور دبا کے بتایا کہ درد یہاں تھا. یعنی کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب
اعتبار کرنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار نہیں, میں کہتا ہوں کہ جب کسی کے ساتھ آپ آج کل کے دور میں یا پچھلے دور میں بھی چلے آپ چل ہی نہیں سکتے نا آگے. آپ نے جب آپ اپنا آپ کسی کو بتائیں گے, ہلکا نہیں کریں گے اپنے آپ کو, تو کیسے سروائیو تبھی اگلا بندہ آپ کو سمجھ پائے گا کہ آپ کیا ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہو گیا ہے نا کہ سب کے ساتھ, کچھ کے ساتھ یہ اس دن آپ کو میں نے ایک وہ وائس نوٹ بھیجا تھا کہ یہ ساری بات جاتی ہے پرورش پہ. لیکن بہت سارے لوگ ہم آنکھیں بند کر دیتے ہیں اس طرح کہ وہ اس بندے نے دیکھا کیا ہے. وہ جیسے کہ ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, میں اپنی مثال دے دوں آپ کے کہ جب ہم آتے ہیں, ہم خاص کر کے ہماری جو پچھلی جنریشن تھی, ہم پاکستان سے آئے ہیں, ہمارے زیادہ تر جو ماں باپ ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں تھوڑے. وہ جب بچہ بڑا رہا ہوتا ہے نا, چاچے کو نہ جائیں, انہیں میرے نہ لے کیتے ہیں, یہ نہیں کہ بچپن میں ان کے دماغوں میں کچھ ڈال دیا جاتا ہے. تو پھر یہ آہستہ 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 ان کے اندر جو اعتبار کا ہے نا وہ مادہ وہ کم ہوتا جاتا ہے. اچھا, ابھی آپ نے کہا کہ زیادہ ہمارے ماں باپ زیادہ پڑھے لکھے نہیں, آپ کو لگتا ہے ایسا کہ پڑھائی لکھائی زیادہ بہتر ہے یا تجربہ زیادہ بہتر ہے؟ تجربہ سر بہت زیادہ بہتر ہے. پھر ہمارے جو ماں باپ ہیں تجربہ تو ان کا زیادہ ہوا نا. نہیں, تجربہ سر یہ پڑھائی جو ہے وہ آپ کی آنکھیں کھول دیتی ہے اور آپ کو تجربہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو آج آپ کی میں شاپ میں آیا تھا, میں نے بات کی, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ویسے ہی وہ تو بات کی تھی نا کہ کچھ لوگ ہیں وہ پڑھائی کی حد تک محدود ہو جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ میرا خود شاید میں اس زمرے میں آ جاؤں, وہ تجربے کو نا تھوڑا سا پس سے پردہ کر دیتے ہیں. حالانکہ پڑھائی بہت ضروری ہے, بہت ضروری, کوئی شک اب ہے آپ کیا آپ کو وہ بناتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پڑھ لینا بھی کوئی فائدے کی چیز ہے؟ یہ اب دیکھیں, اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو پڑھ کے دوسروں کو پازیٹیونیس کتنی دے رہے ہیں. اگر وہ صرف پڑھ کے اب خود کو رکھ کے دوسروں کی تردید کرنے کی بجائے تنقید کے لیے اپنے پڑھے, تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. ہاں, میں نے بہت سارے ایسے تجربے کیے ہیں, بہت سارے میرے ایسے جاننے والے ہیں دوست ہیں جنہوں نے بہت پڑھ لیا, ہر کتاب چھان لی, فلسفہ پڑھ لیا اور بہت کچھ منطق پڑھ لیا, سب کچھ پڑھ لیا, اور اینڈ میں آ کے وہ عقل کل بن گیا کہ بس اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹھیک ہے, اب باقی دنیا غلط ہے. یہاں نہیں, دیکھیں ہمارے معاشرے میں نا اگر کچھ بڑے یعنی کہ کچھ 8 جماعتیں پڑھے ہیں, کچھ 10 جماعتیں پڑھے ہیں, کچھ 12, کچھ 16, کچھ بہت زیادہ فلسفہ جھاڑ اپنے ہم ہر ایک کے سٹینڈرڈ کو لیتے ہوئے ان کو سمجھانا ہے. اگر میں اپنا سٹینڈرڈ سب پہ ٹھوسنے لگ پڑوں کہ میں اتنا جانتا ہوں اور میں توقع کرتا ہوں کہ اگلے کو اتنا پتہ ہونا چاہیے, یا ہم ایک محفل میں 20 یا 10 12 بندے بیٹھے ہیں, ان میں سے فرض کر لیں کہ ایک بندہ بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے لیکن ایک اور بندہ بیٹھا ہے اس کے بعد بہت زیادہ تجربہ ہے. اب جو پڑھا لکھا ہے وہ اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, نہیں یار میں بڑا پڑھا لکھا ہوں, میں تو یہ تو میرے, لیکن جس کے پاس تجربہ ہے سر وہ میں مانیے کہ وہ ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. کیونکہ جب تک آپ پڑھائی کے ساتھ تجربہ نہیں استعمال کرتے نا تو میرے خیال میں تھوڑے سے ان پڑھ رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ عقل بادام کھانے سے نہیں دھوکہ کھانے سے. تو جتنے زیادہ دھوکے کھائیں گے اتنے تو آپ کو تو زیادہ عقل ہوگی. پھر نہیں, میں نے دھوکے کھائے ہیں سر, اور اچھی بات ہے دھوکے کھانا, کیونکہ اگر آپ جائیں گے بازار سے آپ ناقص چیز نہیں خریدیں گے تو آپ کو اصلی کی پہچان کب آئے گی؟ صحیح بات ہے, یہی بات ہے. اسی لیے تو میں نہیں وہی نا, ابھی اس لیے دھوکہ کھانا بہت سارے بندے کہتے ہیں یار میں تو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو میری زندگی میں آتے ہیں اور مجھے سکھا کر جاتے ہیں. اگر آپ نے ایک بار دھوکہ ایک انسان سے کھایا, کبھی کبھار میں کہتا ہوں کہ کبھی کبھار اس انسان کو ایک چانس دے دو. اچھا, دے دو, کبھی کبھار نہیں, ہمیشہ. میں تو ہر انسان کو ایک چانس ایک دے دو. ہو سکتا ہے اس کا وقت ایسا ہو کہ اس کو اس وقت نے مجبور کر دیا وہ کچھ کرنے پہ جو کہ اس کی عادت نہ ہو. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے ہیں. بعض دفعہ لوگ صاف نیت سے چل رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ مجبوریاں, کچھ حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کو 2 نمبری کرنی پڑتی ہے, دھوکہ دینا پڑتا ہے. اگر وہ نہ دیں تو وہ سروائیو نہیں کر سکتے. تو اور ان کے پاس اور کوئی چانس ہی نہیں ہوتا. وہ ایک عرفان خان کی ایک فلم ہے نا, وہ کہتا ہے کہ زندگی بار ہمیں ایسے موڑ پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے جہاں پہ یہ طے کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایمان بچائیں یا نہیں, زندگی بچائیں یا ایمان, جان بچائیں یا ایمان بچائیں. تو پھر ظاہر انسان کہتا ہے جان بچاؤ, ایمان کی خیر ہے, ایمان تو آتا جائے گا. چلیں یہ بات ذرا تھوڑی سی گہری ہو جاتی ہے لیکن یہ صحیح ہے. تو گہری کا باتیں کرنے ہی تو بٹھایا بھائی. لیکن دیکھیں میں ذاتی دیکھیں ایمان بچانا بہت مشکل کام ہے, بڑا مشکل آج کل ناممکن ہے. بلکہ خاص طور پہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں, ہماری جیب بھری ہوئی ہے نا, ہمارے گھر میں سب کچھ ہے, کوئی مسئلہ نہیں کسی قسم کا, تو ہم باتیں کرنا بہت آسان ہے. ایسے بندے سے پوچھیں جس کے بچے بلک رہے ہیں, جس کے پاس فیس نہیں ہے, جس کے پاس کھانا نہیں ہے, جس کے پاس راشن نہیں ہے, جس کے گھر کا کرایہ نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, آٹا نہیں ہے اور گیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اب آپ اس کے سامنے رکھیں نا کچھ, اس کو 10 روپے پکڑا دیں آپ کہ یار یہ مجھے صبح واپس کر دینا, وہ کر جائے تو پھر بولیں آپ. ابھی آج کل تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, بہت ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو بھی ملتی ہیں. اور پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں خود دیکھ رہا تھا
کہ ایک نوجوان ایک انسان ہے اس سے پیسے چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. پاکستان کی ویڈیو دیکھی تھی تقریباً 50,000, لیکن اس بندے نے نا, جیسے ایک بندے کو تھوڑا فہم ہوتا ہے, وہ انسان کو پڑھ لیتا ہے, کہتا ہے کہ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا, مجھے لگا کہ یہ کسی اچھے گھرانے کا بندہ ہے, اس کی بول سے پتہ چلا کہ یہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں ہے. تو میں نے اسے آرام سے کھڑا کیا, میں نے اسے کہا کہ بیٹا تم گھبراؤ نہیں, جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اسے چھپاؤ, یہ لو پیسے, مجھے اپنی مجبوری بتاؤ. تو کہتا ہے وہ اسی وقت رونے لگ پڑا کہ میری ماں کا آپریشن ہے, اتنے انہوں نے ہاسپٹل میں مانگے ہیں, میں نے کرنا ہے. تو زندگی نے اگر مجھے اجازت دی, مجھے آپ اپنا پتہ دیں, آپ کہاں پہ ہیں, آپ میری مدد کر رہے ہیں, تو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ لوٹا دوں گا. تو یہ نہیں کہ آج کل مواقع میسر نہیں ہو رہے. بھائی وہ رام چند جی 90s ارلی 90s میں گزرے ہیں, وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ایک واقعہ کہ ایک باپ اور ایک بیٹا, اور ایک مطلب ایک ہسبینڈ وائف تھے اور ایک بیٹا تھا, بہت غریب تھے, ان کے بہت لالے پڑے ہوئے تھے گھر میں, اور وہ نا محلے میں جتنی دکانیں تھیں, جتنا کھانے پینے کے معاملات تھے, وہ سب ان کے ادھار چل رہے تھے, اب ان کو ادھار بھی کوئی نہیں دیتا تھا. صحیح ہے. اور اتفاقاً کیا ہوا کہ اس مرد کی جو آدمی تھا اس کی بیوی مر گئی. اب اس کے پاس کفن دفن کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے, جو کریا کرم ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے اس کے لیے پیسے نہیں تھے, اور اس کو یہ پتا تھا کہ اب میں کسی سے محلے میں مانگوں گا نا تو کوئی مجھے نہیں دے گا. اور محلے والے یہ سوچ رہے تھے کہ یار اگر ہم نے اس کو کفن دفن کے پیسے نہیں دیے تو ہم کیا منہ دکھائیں گے. ان کے پاس بھی ضمیر تھا. محلے والے کچھ پیسے جمع کرتے ہیں اور اس باپ بیٹے کو دیتے ہیں کہ بھائی اپنی بیوی کا کفن دفن کر لو. وہ جاتے ہیں کچھ سامان وامان لینے کے لیے کفن دفن کے لیے. راستے میں چونکہ وہ 5-7 دن کے بھوکے بھی ہوتے ہیں, راستے میں ان کو ہوٹل ملتا ہے اور وہاں وہ کھانا کھا لیتے ہیں, ان پیسوں کا وہ کھانا کھا لیتے ہیں. اور کچھ غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی وہ کہتے ہیں آؤ یار تم بھی کھانا کھا لو, وہ کھانا کھا لیتے ہیں اور پیسے ہو جاتے ہیں ختم. اب بتائیں رام چند جی آخر میں سوال چھوڑ رہے ہیں کہ بتائیں کہ ان دو اس باپ اور بیٹے نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ انہوں نے تو بالکل ٹھیک کیا. ابھی اس پہ اگر ہم اپنے خاص کر کے ملک کی بات لے لیں, وہاں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے نا, خاص کر کے پسماندہ کسی گھر میں, غریب گھر میں, تو یقین مانیے وہ لاش کو کم رو رہے ہوتے ہیں. میری اکثر بات ہو رہی ہے, وہ اس زیادہ پہ زیادہ رو رہے ہوتے ہیں کہ اب نے ہم نے یہ جو آخری رسومات ہیں ان کو کیسے خرچہ پورا کریں, کیسے کرنا ہے. اور یہ تو ہمارے معاشرے میں وہاں یہ, میں تو اس پہ اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم ٹھیک ہے پکے اتنے ایمان کے نہیں ہیں, لیکن کہیں بھی قرآن و حدیث اسلام میں یہ کہیں نہیں آتا کیونکہ کھانے کھلاؤ اور اس پہ کھانے کھلاؤ اور یہ پھر یہ ہر تیسرے دن سوئم کراؤ, یہ کراؤ وہ کراؤ. یہ نہیں کہ یہ کنٹروورشل ہو جاتی ہے بات, لیکن میں بھی اس کے سخت خلاف ہوں. یہ نہیں کچھ نہیں تھی, مر گیا بس یار, وہ کیا ہے, بس اب دعا کریں ختم کریں کہانی بس. اور اگر کوئی صاحب حیثیت ہے تو اپنے سے وہ چاہے کھانے کھلانا چاہتا ہے یا نہیں, وہ بھی اسی کی وجہ سے ہی تو بیچارہ غریب مرتا ہے نا. صاحب حیثیت کی وجہ سے وہ اپنا شور شرابہ کرتا ہے, وہ اپنا دکھاوا کرتا ہے, اس کی وجہ سے بیچارہ غریب مر جاتا ہے نا. ٹھیک ہے, اس کا افیکٹ ہوتا ہے نا کہ یار اس نے تو اپنا باپ مر گیا, اس نے کھانے بھی کھلایا, اس نے 10 دن روزانہ وہ پھوڑی بھی کی اور دیگیں بھی پکوائیں, اب بیچارہ ساتھ والا غریب مر رہا ہے, وہ کیا کرے گا. اور یقین مانیے میں خود, ہم جاتے ہیں وہاں, اور میں اکثر کہتا ہوں یہ جو ہماری نوجوان نسل ہے نا, یہ اس کا بہت بڑا حق بنتا ہے. اس پہ آ کے نا ہم بہت ساری جگہوں پہ آوازیں اٹھاتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں یہ جو خام خواہ کی رسومات ہیں نا, اور انہیں میں کچی رسومات کہتا ہوں جو کہ پکا رنگ لے چکی ہیں, ان کو ختم کرنے کی, یہ ہوں گی نہیں ختم, کلچر کا حصہ بن چکی ہیں, ختم نہیں ہوں گی. ان کو ختم کریں گے آپ, اگر آپ آواز بھی اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی علماء ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے دینی اسکالرز, وہ سب کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ سب غلط ہے. بول کے تو دیکھیں آپ ذرا, اب بول کے دیکھیں غلط ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم اس لیے خاموش رہو. وہ پھر دلیلیں دیتے ہیں کہ جی ایسے دیکھو نبی کے دور میں بھی تو بہت ساری چیزیں غلط تھی, نبی بھی خاموش رہا, ایک وقت آیا کہ بولا. تو وہ ہمارا وقت پتہ نہیں کب آئے گا, اس لیے یہ خاموش ہے. بھائی خاموش رہیں, لیکن خاموش رہیں نا, آپ ساتھ نہ دیں, کم از کم ساتھ نہ دیں. تو بہرحال خیر کیا کیا جائے, اب کمرشل لے لیں. ہاں, کمرشل لے کے پھر ہم یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے. شادی کے کام آسان نہیں, پر فکر ناٹ, ہم ہیں نا MGM. ہم وینیو سے لے کر ویڈیوگرافی تک سبھی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. MGM کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں. 700 لوگوں کے لیے ہال اور ساتھ میں حلال فوڈ, پنجابی کوزین کا بھی پروند کرتے ہیں. آپ MGM کو بک کرو اور بس اپنا فنکشن انجوائے کرو. کانٹیکٹ MGM on 07973 540 156 07973 540 156. Radio Excel time check. ریڈیو ایکسل
ریڈیو ایکسل ٹائم چیک وقت ہو چکا ہے 11:47۔ دیکھیں جی آدھا گھنٹہ تقریباً ایسے ہی گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا۔ تو تنویر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم ویسے ہی بس تھوڑی سی گپ شپ لگا رہے ہیں۔ آج میرا یہ پروگرام آخری ہے، اس کے بعد پھر اگلے ہفتے میں چھٹی پہ ہوں، 12 دن کے لیے میں آؤٹ آف کنٹری ہوں گا۔ تو اگلے ہفتے پتہ نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ہی ساتھ دے دیجیے گا، کوئی 1 گھنٹے دے دوں گا، بالکل 1 گھنٹہ، 1 گھنٹہ پہلے آپ آ جائیے گا۔ تو یہ اس میں اچھا آپ کو یہ اپنی شاعری لے کے آئیے گا بھائی، اس میں شاعری ویسے اس ہفتے ضرور لے کے، تو ابھی کچھ لائیں تو کچھ سنائیں نا، تھوڑا سا متاثر کر دیں تھوڑا سا۔ اچھا میں جو نا میں خام 3 جو میں نے کمی اپنی فیس بک پہ لکھی ہے، تو میرے محلے میں نا میرے وہ سمجھیں کہ ان کے ساتھ میں نے کام بھی تھوڑا بہت کیا ہے نا۔ اعظم صاحب بڑی زبردست پڑھے لکھے بندے ہیں، شاید آپ وہ ان کو وہ کویت میں ہوتے ہیں، تو میں یوں ہی پاکستان گیا نا، تو اب یہ ریکارڈ بھی ہو جائے گا، گھر میں تھوڑی بہت ہو جاتی ہے نا، جب جاتے ہیں مسئلے مسائل لے کے ہوتا ہے، تو یوں ہی میرے ذہن میں آیا، تو میں چھت پہ چلا گیا نا، تو میرے ذہن میں 2 جملے آئے، میں نے وہ لکھے، میں نے ان کو جیسے آپ کو سناتا ہوں فون کر کے سنایا، تو انہوں نے باقاعدہ وہ بڑی اچھی، جیسے پینٹر نہیں لکھتے ایسے وہ آرٹسٹ ہیں، وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں کیا جملے تھے کہ بارش میں ساون میں سنگ تیرے جینے کی تمنا لیے جیتا رہا، بارشیں برستی رہی میں پانی زہر پیتا رہا۔ ارے واہ واہ، کیا کہنے، بہت اعلیٰ بھائی۔ چلیے جی، اب میرا خیال ہے کہ اب یہاں سے ہمیں کوچ کرنا چاہیے، مجھے اجازت دیجیے، آپ کی یادیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، لمبے سفر پہ جا رہا ہوں اور بہت لمبا چوڑا سفر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ کی یادیں ہمیشہ میرے ساتھ ہیں، مجھے یقین ہے کہ آپ بھی مجھے کبھی نہیں بھولیں گے۔ اگلے پروگرام میں تنویر آپ لوگوں کے ساتھ نبھائیں گے، اور کب تک ہوتا ہے آپ کا پروگرام؟ 3 بجے تک، 3 بجے تک آپ کے ساتھ ہوں گے تنویر، اور یقیناً آپ تنویر عرف ٹینی، تنویر تب تنویر ریڈیو پہ آنے سے پہلے بھی تنویر تھا، نہیں تنویر ریڈیو سے آنے سے پہلے بھی ٹینی تھا، ٹینی تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ نے یاد رکھنا، ایسا نہیں آپ بھول جائیں، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔